میں ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ ایک دن کام نہ لگا تو بھائی کے گھر چلا گیا۔ بھابھی سے بچوں کے لیے کھانا مانگا تو انہوں نے شاپر میں بریانی ڈال دی، لیکن بھائی نے شاپر اٹھا کر گلی میں پھینک دیا۔ پہلے اس شاپر میں کتے نے منہ مارا، پھر بلی نے، اور آخر میں کوے اس میں منہ مارتے رہے۔ پھر بھائی نے وہ شاپر مجھے اٹھا دیا اور کہا، اب یہ بریانی لے جاؤ۔ میں نے روتے ہوئے وہ شاپر پکڑا تو بھابھی نے مجھے آواز دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا جب بھائی نے، اماں آپ کے پاس جو پیسے پڑے ہیں وہ مجھے دے دیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں انہیں ضائع نہیں کروں گا۔ اماں کی آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ وہ پیسے ان کی آخری جمع پونجی تھی جو وہ اپنے بھائیوں سے لڑ جھگڑ کر لائی تھی تاکہ ہمارا مشکل وقت کٹ سکے۔ اماں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، افتخار بیٹا، سوچ لو، اگر یہ پیسے ڈوب گئے تو ہمارے پاس سر چھپانے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ یہ تیری بہنوں کے لیے بھی کچھ آسرا ہیں۔ میں نے اماں کو یقین دلاتے ہوئے کہا، اماں آپ فکر نہ کریں، میں نے ڈرائیونگ سیکھ لی ہے، میں اپنی ٹیکسی خریدوں گا اور دن رات محنت کروں گا۔ اب میں کسی کا نوکر بن کر نہیں رہوں گا۔ آپ دیکھیں گی ہمارے دن پھر جائیں گے۔ میری باتوں میں اتنا اعتبار تھا کہ اماں انکار نہ کر سکیں۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پوٹلی میرے حوالے کر دی جس میں ان کی عزت اور ہماری امید بندھی ہوئی تھی۔ میں نے ان پیسوں سے ایک سیکنڈ ہینڈ ٹیکسی خریدی، اسے دھویا اور پالش مار کر چمکا دیا۔ مجھے لگا اب غربت ہمارے گھر کا راستہ بھول جائے گی۔ میں صبح سویرے ٹیکسی نکال کر نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ میں نے سوچا میں ٹیکسی چلا کر اپنی ماں اور بیوی کو خوشحال زندگی دے سکوں گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اوپر نیچے 3 بچوں سے نوازا تھا۔ اولاد نعمت اور رحمت ہوتی ہے، لیکن جب جیب خالی ہو تو والدین کے لیے یہی رحمت ایک بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ میرے دونوں بڑے بچے اسکول جانے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ ایک رات میری بیوی میرے پاس آئی اور آہستگی سے بولی، افتخار، بچے بڑے ہو رہے ہیں، گلی کے سارے بچے اسکول جاتے ہیں تو یہ دونوں بھی حسرت سے انہیں دیکھتے ہیں، کیا ہم انہیں اسکول داخل نہیں کروائیں گے؟ اس کے سوال میں ایک ایسا دکھ تھا جس نے مجھے اندر تک چھلنی کر دیا۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا، کیوں نہیں بیگم، میں کل ہی انہیں داخل کرواؤں گا، مگر میری جیب اتنی اجازت نہیں دیتی کہ میں انہیں کسی بڑے پرائیویٹ اسکول میں پڑھا سکوں۔ میں انہیں قریبی سرکاری اسکول میں داخل کروا دیتا ہوں، وہاں فیس بھی کم ہے اور پڑھائی بھی ٹھیک ہے۔ بیوی نے شکر ادا کیا اور بولی، بس بچے پڑھ لکھ جائیں تو ان کی قسمت ہم جیسی نہیں ہوگی۔ میں نے اگلے ہی روز بچوں کو سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ میرا خیال تھا کہ سرکاری اسکول میں خرچہ نہیں ہوگا، مگر میں غلط تھا۔ بچوں کی کتابیں، کاپیاں، بستے اور یونیفارم کے اخراجات ہی اتنے تھے کہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ اوپر سے ان کا پیٹ پالنے اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت بھی تو تھی۔ میری ٹیکسی کا کام بالکل مندہ پڑ چکا تھا، کبھی گاڑی خراب ہو جاتی تو کبھی سواری نہ ملتی۔ جو تھوڑے بہت پیسے کماتا وہ گاڑی کی مرمت اور پیٹرول میں نکل جاتے۔ ایک شام میں خالی ہاتھ گھر لوٹا تو بچے دوڑے ہوئے میرے پاس آئے، بابا آپ ہمارے لیے کیا لائے ہیں؟ چھوٹے بیٹے نے میری ٹانگوں سے لپٹ کر پوچھا۔ میں نے خالی جیبوں پر ہاتھ رکھا اور زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، آج بابا کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، کل میں تمہارے لیے ڈھیر ساری ٹافیاں لاؤں گا۔ بچے تو بہل گئے، مگر میری بیوی کی آنکھیں سب کچھ سمجھ رہی تھیں۔ اس نے مجھے پانی کا گلاس دیا اور پاس بیٹھ گئی۔ افتخار، گھر میں آٹا ختم ہونے والا ہے، اماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، دوائی کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے۔ اس کی باتیں میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ میں نے سر پکڑ لیا، میں ایک ہنرمند ڈرائیور تھا، میرے پاس اپنی گاڑی تھی، پھر بھی میں اپنے گھر والوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرنے سے قاصر تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آنے والا وقت میرے لیے مزید کتنے کڑے امتحانات لے کر آ رہا ہے اور مجھے کن کن اندھیروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گھر کے آنگن میں بچھی صفوں پر محلے والوں کا ہجوم تھا، مگر میرے لیے یہ دنیا بالکل ویران ہو چکی تھی۔ جس ماں کے وجود سے یہ کچا مکان محل لگتا تھا، آج وہی ماں سفید کفن میں لپٹی میرے سامنے بے جان پڑی تھی۔ ابھی تو میں غربت سے لڑنے کی تدبیریں کر رہا تھا کہ موت نے میرے سر سے شفقت کا آخری سایہ بھی چھین لیا۔ ابا کے بعد اگر کسی کا سہارا تھا
تو وہ اماں تھیں جو میری ہمت بڑھاتی تھی، مگر اب وہ بھی خاموش ہو چکی تھی۔ میری بیوی رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی اور بچے سہمے ہوئے دادی کی چارپائی کے پاس بیٹھے تھے۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے خالی نظروں سے آنے جانے والوں کو دیکھ رہا تھا۔ لوگوں کی سرگوشیاں میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہی تھی۔ ایک پڑوسی نے میرے قریب آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستگی سے پوچھا، افتخار بھائی، اماں کے بھائیوں کو اطلاع کر دی تھی؟ جنازے کا وقت ہو رہا ہے اور ابھی تک ان کے مائکے سے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کڑوا گھونٹ بھر کر سر جھکا لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ نہیں آئیں گے۔ وہ لوگ تو اسی دن اماں سے رشتہ توڑ چکے تھے جس دن اماں نے مجبوری کی حالت میں ان سے اپنا شرعی حق مانگا تھا۔ ان کی پرانی اور فسردہ سوچ یہی تھی کہ بہن نے حصہ لے لیا ہے تو اب بھائیوں سے تعلق ختم ہو گیا ہے۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، اطلاع کر دی تھی بھائی، لیکن شاید ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ جنازے کی تیاری کریں۔ لوگوں میں خسر پھسر شروع ہو گئی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ کیسے سنگ دل بھائی ہیں، اور کوئی میری طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ شاید میں نے ہی بلانے میں کوتاہی کی ہوگی۔ میں چپ چاپ یہ سب سہتا رہا۔ اماں کو سپرد خاک کرنے کے بعد اصل امتحان شروع ہوا۔ اماں مرتے وقت مجھے وصیت کر گئی تھی کہ افتخار بیٹا، مجھے بس کفن پہنا دینا اور قبر میں اتار دینا، میرے مرنے پر کوئی فضول خرچ مت کرنا اور نہ ہی قرض لینا، کیونکہ تیرے بچے چھوٹے ہیں لیکن یہ دنیا والے کہاں جینے دیتے ہیں۔ ابھی ہم قبرستان سے واپس آئے ہی تھے کہ برادری کے کچھ بزرگوں نے مجھے گھیر لیا۔ ایک بزرگ بولے، دیکھو افتخار، تمہاری ماں ایک خاندانی عورت تھی، وہ اپنے مائکے سے حصہ لے کر آئی تھی۔ اب اگر تم نے ان کی کلخانی اور 40ویں کی رسومات دھوم دھام سے نہ کی تو پوری برادری میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ بیٹا ماں کا مال تو کھا گیا مگر ماں کے مرنے پر دیگ بھی نہ چڑھا سکا۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ میرے گھر میں اگلے وقت کی روٹی نہیں تھی اور یہ لوگ مجھے دیگیں چڑھانے کا کہہ رہے تھے۔ میں نے دبی زبان میں کہا، چاچا جی، میرے حالات آپ کے سامنے ہیں، میرے پاس تو کفن دفن کے پیسے بھی بڑی مشکل سے جمع ہوئے ہیں، میں اتنا خرچہ کیسے کروں گا؟ انہوں نے فوراً تیوری چڑھائی اور سختی سے بولے، یہ سب ہم نہیں جانتے، قرض پکڑو یا کچھ بھی کرو مگر برادری میں نام خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم نے کچھ نہ کیا تو لوگ یہی تانا دیں گے کہ ماں اپنے بھائیوں سے لڑ کر پیسہ لائی اور بیٹے نے اسے روکھا سوکھا ہی رخصت کر دیا۔ میں سماجی دباؤ کے سامنے ہار گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری ماں کی روح کو لوگ اپنی باتوں سے تکلیف نہ پہنچائیں۔ میں کئی دن تک صدمے کی حالت میں گھر کے کونے میں پڑا رہا۔ مجھے ہوش تب آیا جب تیسرے روز میری بیوی میرے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، افتخار، میں آپ کو اس دکھ کی گھڑی میں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی مگر مجبوری ہے۔ گھر میں جو تھوڑا بہت راشن پڑا تھا وہ مہمانوں کی خاطر تواضع اور ان چند دنوں میں ختم ہو چکا ہے۔ ڈبے میں آٹے کی ایک مٹھی بھی باقی نہیں ہے۔ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر جیسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں ماں کے غم میں اتنا ڈوب گیا تھا کہ زندہ انسانوں کی فکر کرنا ہی بھول گیا تھا۔ میرے بچے بھوکے تھے اور میں لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے اپنی جمع پونجی لٹا چکا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی آنکھوں میں دیکھا جہاں آنسو تیر رہے تھے۔ میں نے خود کو کوسا، میں کیسا باپ اور کیسا شوہر ہوں۔ میں نے دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہونے کی کوشش کی اور عزم سے کہا، تم فکر نہ کرو، میں ابھی جاتا ہوں اور کچھ انتظام کرتا ہوں۔ میرے بچوں کو آج بھوکا نہیں سونا پڑے گا۔ مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہونے کے باوجود میں یہ انتظام کیسے کروں گا اور کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا۔ ورکشاپ کے پرانے اور گریس لگے دروازے پر پہنچ کر میرے قدم منو وزنی ہو گئے۔ اندر استاد گاڑی کے نیچے لیٹے مرمت میں مصروف تھے۔ میں نے دل کڑا کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں میں نے اپنی جوانی کے کئی سال گزارے تھے، مگر آج یہاں مانگنے کے لیے آنا میرے لیے موت سے کم نہیں تھا۔ میں نے گلوگیر لہجے میں آواز دی، سلام استاد جی۔ استاد گاڑی کے نیچے سے باہر نکلے۔ انہوں نے اپنے کالے ہاتھ ایک میلے کپڑے سے صاف کیے اور مجھے غور سے دیکھا۔ میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ اترا ہوا تھا۔ استاد نے سنجیدگی سے پوچھا، وعلیکم السلام، افتخار کیسا ہے تو؟ سنا ہے تیری ماں کا انتقال ہو گیا ہے،
اللہ مغفرت کرے۔ میں نے سر جھکا لیا اور کہا جی استاد جی، بس اللہ کی یہی مرضی تھی، میں آج آپ کے پاس ایک بڑی امید لے کر آیا ہوں۔ استاد نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا، خیر تو ہے، اب کیا ہو گیا؟ میں نے ہمت جمع کی اور بولا، استاد جی، برادری والوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اماں کا 40واں اور کل خوانی ڈھنگ سے نہ کی تو وہ جینا حرام کر دیں گے۔ میرے پاس کچھ نہیں بچا، گھر میں کھانے کو دانے تک نہیں، مگر مجھے ان رسومات کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، مجھے کچھ رقم ادھار چاہیے۔ استاد نے گہری سانس لی اور اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، دیکھ افتخار، میں تیری مجبوری سمجھتا ہوں، مگر تو جانتا ہے کہ یہ ورکشاپ خیراتی ادارہ نہیں ہے، میں تجھے پہلے بھی کئی بار چھوٹے موٹے ادھار دے چکا ہوں، اگر میں تجھے بڑی رقم بھی دے دوں تو واپس کیسے کرے گا؟ تیرا اپنا کام تو ٹھپ پڑا ہے۔ میں نے بے بسی سے کہا، استاد جی، میں وعدہ کرتا ہوں میں دن رات محنت کروں گا، ٹیکسی چلاؤں گا، اوور ٹائم لگاؤں گا، بس میری عزت رکھ لیں، اگر میں نے برادری کی بات نہ مانی تو وہ میری ماں کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ استاد کا دل پس گیا، انہوں نے گلے سے نوٹوں کی ایک گتھی نکالی اور میرے ہاتھ پر رکھ دی، ساتھ ہی انہوں نے تنبیہ بھی کی، یہ لے پیسے، مگر یاد رکھنا افتخار، یہ قرض ہے، اسے جلد از جلد چکانا ہوگا ورنہ مجھے سختی کرنی پڑے گی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ نوٹ تھامے اور استاد کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے نکل آیا۔ وہ نوٹ میرے لیے آگ کے انگاروں کی طرح تھے، مگر میں مجبور تھا۔ میں نے ان پیسوں سے راشن اور گوشت خریدا اور گھر لے آیا۔ اگلے ہی دن ہمارے گھر میں دیگیں چڑھ گئیں، پورے محلے اور برادری کو دعوت دی گئی، صحن میں چٹائیاں بچھائی گئی اور وہ لوگ کھانا کھانے بیٹھ گئے جنہوں نے میری ماں کی بیماری میں کبھی حال تک نہیں پوچھا تھا۔ میں مہمانوں کو پانی پلا رہا تھا اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایک طرف بیٹھے دو بزرگ باتیں کر رہے تھے، میں اتفاق سے ان کے پاس سے گزرا۔ ایک بولا، یار، چاولوں میں گوشت تھوڑا کم نہیں ہے؟ افتخار کو چاہیے تھا کہ تھوڑا اور اہتمام کرتا، آخر ماں حصہ لے کر آئی تھی۔ دوسرے نے منہ صاف کرتے ہوئے جواب دیا، ہاں بھائی، صحیح کہہ رہے ہو، مگر چلو شکر ہے عزت رہ گئی، ورنہ ہمیں تو لگ رہا تھا یہ کنگال کچھ بھی نہیں کرے گا۔ ان کے الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ میں نے قرض لے کر ان کا پیٹ بھرا تھا اور وہ اب بھی نکتہ چینی کر رہے تھے۔ اگلی صبح جب میں پرعزم ہو کر ٹیکسی سٹارٹ کرنے لگا تو گاڑی نے سٹارٹ ہونے سے انکار کر دیا۔ انجن سے ایک عجیب سی آواز آئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میں نے بونٹ کھول کر دیکھا تو سمجھ آیا کہ گاڑی کا اہم پرزہ خراب ہو چکا ہے، جسے ٹھیک کروانے کے لیے مزید پیسوں کی ضرورت تھی۔ میری جیب میں اس وقت پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور سر پکڑ لیا، جیسے میرے چاروں طرف اندھیرا پھیل رہا ہے اور میں اس دلدل میں دھنستا جا رہا ہوں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے ٹیکسی کو دھکا لگاتے ہوئے اپنی ساری طاقت جمع کی، پسینہ میرے ماتھے سے بہہ کر آنکھوں میں جا رہا تھا اور دھوپ کی شدت میرے وجود کو پگھلا رہی تھی، مگر اس وقت گاڑی کے بند ہونے کا غم گرمی کی شدت سے کہیں زیادہ تھا۔ میں ہانپتا ہوا ورکشاپ پہنچا تو استاد اپنی کرسی پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ مجھے پسینے میں شرابور دیکھ کر انہوں نے چائے کا کپ نیچے رکھا۔ میں نے اپنی سانس بحال کرتے ہوئے بمشکل کہا، استاد جی، گاڑی پھر بند ہو گئی ہے، خدا کے لیے اسے دیکھ لیں، اگر یہ پہیہ رک گیا تو میرے گھر کا چولہا بھی بجھ جائے گا۔ استاد نے ایک تلخ نگاہ مجھ پر ڈالی اور ناگواری سے بولے، افتخار، تجھے شرم نہیں آتی؟ ابھی کل ہی تو مجھ سے قرض لے کر گیا ہے اور آج پھر منہ اٹھا کر آ گیا ہے۔ میرے پاس فالتو پرزے اور وقت نہیں ہے کہ تیری کھٹارا گاڑی پر ضائع کرتا رہوں، پہلے پچھلا حساب چکا پھر بات کرنا۔ میں آگے بڑھا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میری خودداری، بھوک اور مجبوری کے ہاتھوں کب کی نیلام ہو چکی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، استاد جی، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، میرے بچے یتیموں کی طرح میرا منہ دیکھ رہے ہیں، اگر آج میں نے گاڑی نہ چلائی تو شام کو وہ بھوکے سوئیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں جیسے ہی سواری ملے گی میں آپ کا ایک ایک پیسہ چکا دوں گا، بس آج آپ میری مدد کریں۔ میری حالت دیکھ کر ورکشاپ میں موجود دوسرے مکینک بھی رک گئے۔ استاد نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں ترس تو نہیں تھا، مگر شاید میری بے بسی نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، یہ آخری بار ہے افتخار،
اگر اس بار تو نے پیسے نہ لٹائے تو میں تیری یہ گاڑی ضبط کر لوں گا، یاد رکھنا یہ میرا آخری احسان ہے تجھ پر۔ میں نے جلدی سے سر ہلایا، جی استاد جی، آپ جو کہیں گے میں کروں گا، بس گاڑی سٹارٹ کر دیں۔ استاد نے لڑکوں کو آواز دی اور گاڑی ٹھیک کرنے لگے۔ 2 گھنٹے بعد گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گاڑی سڑک پر لے آیا۔ مجھے لگا کہ اب شاید میری قسمت جاگ جائے گی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ سارے شہر نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے۔ میں نے ٹیکسی اڈے پر گاڑی کھڑی کی۔ گھنٹے گزرتے گئے مگر کوئی میری ٹیکسی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ دوسری ٹیکسیاں آتی اور سواریاں لے کر نکل جاتی، مگر میں وہیں پتھر کا بت بنا کھڑا رہتا۔ سورج ڈھلنے لگا اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ جیب بالکل خالی تھی اور پیٹ میں بھوک کے مروڑ اٹھ رہے تھے۔ میں نے مایوسی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اے میرے مالک، یہ کیسا امتحان ہے؟ میں نے محنت کرنے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر میرا رزق کیوں روک دیا گیا ہے؟ شام گہری ہو چکی تھی۔ میں خالی ہاتھ اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر میں داخل ہونے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ دروازے پر دستک دی تو بیوی نے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک تھی جو مجھے دیکھتے ہی بجھ گئی۔ میرے خالی ہاتھ دیکھ کر وہ سمجھ گئی۔ وہ کچھ نہ بولی اور میرے لیے پانی کا گلاس لے آئی۔ میں چارپائی پر بیٹھ گیا اور سر جھکا لیا۔ گھر میں قبر جیسی خاموشی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، بچے کہاں ہیں؟ بیوی نے دبی ہوئی آواز میں کہا، رو رو کر سو گئے ہیں، بھوک سے نڈال تھے۔ میں نے پانی میں چینی گھول کر پلا دی تھی تاکہ پیٹ بھرنے کا احساس ہو، مگر کب تک افتخار، کب تک ہم ان معصوموں کو دھوکہ دیں گے؟ اس کے الفاظ میرے سینے میں خنجر کی طرح اترے۔ میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں ہار گیا ہوں بیگم، میں ایک ناکام باپ ہوں۔ میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا مگر حالات میرے قابو میں نہیں آ رہے۔ آج استاد نے بھی صاف جواب دے دیا ہے، اگر کل بھی کام نہ ملا تو شاید وہ میری گاڑی بھی چھین لے۔ میری بیوی میرے قریب آئی اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ خود بھوکی تھی مگر اس کا حوصلہ مجھ سے زیادہ تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ایسی باتیں مت کریں، آپ ہمت ہار گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے مگر تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ نے چوری نہیں کی، کسی کا حق نہیں مارا، بس محنت کی ہے نا، تو یقین رکھیں محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ دیکھیے گا کل کا سورج ہمارے لیے امید لے کر طلوع ہوگا۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا، اتنی غربت اور فاقوں میں بھی اس کا ایمان کتنا پختہ تھا۔ اس کی باتوں نے میرے مردہ دل میں زندگی کی ایک رمق پیدا کر دی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور دل میں عہد کیا کہ کل میں آخری حد تک جاؤں گا مگر خالی ہاتھ واپس نہیں آؤں گا۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اگلی صبح میری زندگی کا سب سے کٹھن دن ثابت ہونے والا ہے، ایسا دن جب میری امید اور ایمان کی آخری آزمائش ہونے والی تھی۔ اگلا دن بھی میری امیدوں کا خون کر کے گزرا تھا۔ میں سارا دن سڑکوں کی خاک چھانتا رہا مگر شام تک میری جیب اسی طرح خالی تھی جیسی صبح گھر سے نکلتے وقت تھی۔ گھر کے صحن میں داخل ہوتے ہی میری بیوی میری طرف لپکی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک ایسی چمک تھی جو مجھے اندر سے کاٹ رہی تھی۔ اس نے بے تاب ہو کر پوچھا، افتخار کوئی سواری ملی؟ آج بچے بھوک سے نڈھال ہو چکے ہیں، گھر میں تو آج باسی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں بچا جو میں پانی میں بھگو کر انہیں کھلا دوں۔ میں نے نظریں جھکا لی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ میرے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ میری خاموشی نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس کا چہرہ فک ہو گیا اور وہ لڑکھڑا کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے چارپائی کی طرف دیکھا جہاں میرے تینوں بچے لیٹے ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ میرے آنے پر شور مچاتے تھے مگر آج وہ خاموش تھے۔ ان کی یہ خاموشی کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ بھوک نے ان کے معصوم چہروں سے رونق چھین لی تھی۔ اب ان میں رونے کی بھی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں زمین پھاڑ کر اس میں جاؤں، اور ایک باپ کے لیے اس سے بڑی اذیت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوں اور وہ بے بس کھڑا ہو۔ میں نے دیوانہ وار سر پر ہاتھ مارا اور بولا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا بیگم، میں نے آج بھی ایڑیاں رگڑی مگر قسمت مجھ پر مہربان نہیں ہوئی۔ گاڑی میں پیٹرول بھی ختم ہو چکا ہے اور وہ ساتھ صاحب بھی آج گاڑی کی قسط اور کرائے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بیوی نے روتے ہوئے کہا، تو ہم کیا کریں افتخار؟ کیا ہم یوں ہی اپنے بچوں کو مرتا ہوا دیکھیں گے؟
کچھ تو کریں۔ اس کی چیخوں نے مجھے گھر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ میں الٹے قدموں واپس باہر نکلا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں، مگر مجھے پھر استاد کا خیال آیا، شاید وہ آخری بار میری مدد کر دے۔ میں بھاگتا ہوا ورکشاپ پہنچا۔ ورکشاپ بند ہونے والی تھی اور استاد جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ رک گئے، مگر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں ان کے قریب گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، استاد جی، خدا کے لیے بس آج کے لیے تھوڑے سے پیسے دے دیں، میرے بچے کل سے بھوکے ہیں، میں آپ کو یہ پیسے بہت جلد واپس لوٹا دوں گا، بس آج کی رات کا راشن آ جائے۔ استاد نے غصے سے اپنا اوزار زمین پر پھینکا اور چیخ کر بولے، اور کتنا ادھار پکڑو گے تم افتخار، تمہیں شرم نہیں آتی روز روز ہاتھ پھیلاتے ہوئے؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ ٹیکسی تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے لجاجت سے کہا، استاد جی بس یہ آخری بار مدد کر دیں۔ استاد نے تلخ لہجے میں کہا، یہ ٹیکسی چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تم اچھا خاصا یہاں کام کرتے تھے اور میں تمہیں مہینے کا 10,000 دیتا تھا، تم واپس یہی نوکری کیوں نہیں کر لیتے؟ کم از کم ہر مہینے تنخواہ تو ملے گی۔ میرے دل کو دھچکا لگا۔ 10,000 روپے! آج کے دور میں 10,000 میں ایک اکیلے جان کا گزارا نہیں ہوتا، تو میں 3 بچوں اور بیوی اور قرض کے ساتھ 10,000 میں کیسے گھر چلاؤں گا؟ استاد صاحب کیا جانتے تھے کہ میری ذمہ داریاں کتنی بڑی ہیں، لیکن اس وقت میرے پاس بحث کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے سر جھکا کر کہا، استاد جی 10,000 میں میرا گھر نہیں چلے گا، مگر اب میرے پاس کوئی راستہ بھی نہیں بچا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اگر کل تک مجھے کوئی ڈھنگ کی سواری نہ ملی اور حالات ایسے ہی رہے تو میں یہ ٹیکسی کھڑی کر دوں گا اور آپ کے پاس ہی نوکری کر لوں گا۔ استاد نے میری بات سن کر جیب سے کچھ پیسے نکالے اور میری طرف بڑھا دیے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، یہ آخری بار ہے، افتخار یاد رکھنا، اگر کل تک تم نے پچھلا حساب نہ چکایا تو ٹیکسی بھی جائے گی اور یہ نوکری بھی نہیں ملے گی۔ میں نے وہ پیسے مٹھی میں دبائے۔ یہ بھیک تھی یا ادھار مجھے نہیں معلوم تھا، مگر اس وقت یہ میری ضرورت تھی۔ میں نے ورک شاپ سے نکل کر قریبی دکان سے بچوں کے لیے دودھ اور کچھ بسکٹ خریدے اور گھر کی طرف دوڑا۔ اس رات میں نے اپنے بچوں کو کھانا کھاتے دیکھا تو میرے دل کو تھوڑا سکون ملا، مگر دماغ میں ایک جنگ جاری تھی۔ کل کا سورج میری زندگی کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ اگر کل بھی سواری نہ ملی تو مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا خواب توڑ کر اسی ورک شاپ میں غلامی کرنی پڑے گی جہاں سے میں اپنی آزادی کا خواب لے کر نکلا تھا۔ میری جیب میں اب صرف 20 روپے باقی بچے تھے جو میں نے پیٹرول ڈلوانے کے بعد بچائے تھے۔ یہ 20 روپے میری کل کائنات تھے۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو میری امیدیں بھی اس کے ساتھ ہی جاگ اٹھی تھیں، مگر دوپہر ہوتے ہوتے یہ امیدیں بھی سورج کی تپش میں جھلس کر رہ گئی تھیں۔ میں نے سارا دن شہر کی ایک ایک سڑک چھان ماری، ریلوے اسٹیشن سے لے کر بس اڈوں تک اور ہسپتالوں سے لے کر بازاروں تک میں نے اپنی گاڑی دوڑائی، مگر جیسے آج قسمت نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ مجھ پر مہربان نہیں ہوگی، میری نظریں ہر طرف سڑک کے کنارے کھڑے لوگوں پر جمی رہتی کہ شاید کوئی ہاتھ ہلا کر مجھے روک لے، مگر ہر کوئی دوسری گاڑیوں میں بیٹھتا رہا۔ میری خالی ٹیکسی شہر کے شور میں خاموش تماشائی بنی رہی۔ دوپہر گزر گئی اور سپہر کا سایہ گہرا ہونے لگا۔ میری گاڑی کا فیول میٹر اب خطرے کے نشان تک پہنچ چکا تھا۔ سوئی سرخ نشان کو چھو رہی تھی اور یہ سرخ نشان میری آنکھوں میں خون بن کر اتر رہا تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میری انگلیوں نے ان 20 روپیوں کو چھوا جو میری کل کائنات تھے۔ یہ 20 روپے تو شاید گھر پہنچنے تک کا پیٹرول بھی نہیں ڈلوا سکتے تھے۔ استاد صاحب سے ادھار لیے گئے پیسے بھی کل رات کے راشن میں ختم ہو چکے تھے۔ اب میرے پاس نہ تو گھر جانے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی گاڑی چلانے کے لیے ایندھن۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے ایک چوراہے پر گاڑی روکی اور اسٹیئرنگ پر سر رکھ دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کے بھوکے چہرے گھومنے لگے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب میں کس منہ سے گھر جاؤں گا؟ کیا جا کر بیوی سے یہ کہوں گا کہ آج پھر تمہارا شوہر ہار گیا ہے؟ کیا میں اپنے بچوں کو بتاؤں گا کہ ان کا باپ ان کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں لا سکا؟ میرے اندر گھر جانے کی ہمت دم توڑ چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ گھر جانے کی بجائے یہیں گاڑی میں مر جاؤں تو بہتر ہے۔ میں اسی اڈھیر پن میں تھا کہ مغرب کی اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔
اللہ اکبر کی صدا نے میرے ویران دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے گھسیٹتا ہوا قریبی واقعہ ایک مسجد کے سامنے لے گیا۔ مسجد میں نمازیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ میں نے وضو کیا اور صف میں جا کر کھڑا ہوا۔ میرا جسم سجدے میں تھا مگر میرا دل کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد سب لوگ آہستہ آہستہ مسجد سے جانے لگے مگر میں وہی مصلی پر بیٹھا رہا۔ مسجد خالی ہو گئی تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے رب سے وہ سب گلے شکوے کر ڈالوں جو میں نے زندگی بھر اپنے سینے میں دبا کر رکھے تھے۔ میں نے ہاتھ اٹھائے تو میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری ہچکیاں بند گئیں اور مسجد کا حال میرے رونے کی آواز سے گونجنے لگا۔ میں نے لرزتی آواز میں اللہ کو پکارا، اے میرے مالک، تو رزق دینے والا ہے نا؟ تو نے ہی تو کہا ہے کہ رزق کا ذمہ تیرا ہے، تو پھر میرے بچے بھوکے کیوں ہیں؟ میں نے تو محنت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ میں نے تو کبھی حرام کا نوالا اپنے بچوں کو نہیں کھلایا، پھر یہ آزمائش کیوں؟ اے اللہ، اگر تو نے رزق کی ذمہ داری لی ہے تو پھر اپنی ذمہ داری پوری کر دے۔ میں دیوانہ وار رو رہا تھا اور اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا، میرے مولا، آج میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، میں خالی ہاتھ گھر نہیں لوٹ سکتا۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تجھے میرے معصوم بچوں پر ترس نہیں آتا؟ کوئی راستہ کھول دے میرے مالک، کوئی وسیلہ بنا دے۔ آج تیرے در سے اگر میں خالی ہاتھ گیا تو میرا بھروسہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹاتا، مجھے بھی خالی مت لوٹانا۔ میں کافی دیر تک رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا رہا۔ دل کا بوجھ آنسوؤں کے راستے بہہ گیا تو مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ مجھے لگا جیسے میرے کندھوں سے کسی نے ٹنوں وزنی بوجھ اتار دیا ہو۔ میں نے آنسو پونچھے اور جائے نماز سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مسجد سے باہر نکلا تو رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، سڑکوں پر ٹریفک کم ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ٹیکسی کی طرف قدم بڑھائے۔ دل میں ایک عجیب سا یقین تھا کہ شاید اب کچھ ہونے والا ہے، مگر عقل کہہ رہی تھی کہ جیب میں 20 روپے اور ٹینکی خالی ہے تو کیا معجزہ ہوگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ابھی میں نے چابی گھمائی ہی تھی کہ مجھے کچھ فاصلے پر سڑک کے کنارے اندھیرے میں کوئی سایہ نظر آیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ ایک خاتون تھی جو شاید سواری کے انتظار میں کھڑی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا، کیا یہ وہی وسیلہ ہے جس کی میں نے ابھی دعا مانگی تھی؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ گاڑی اس خاتون کے قریب روک دی۔ وہ ایک باوقار اور سنجیدہ سی خاتون تھی جن کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے گاڑی رکتے ہی سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، بھائی کیا آپ مجھے ایئرپورٹ تک لے جائیں گے؟ مجھے بہت جلدی ہے اور یہاں کوئی سواری نہیں مل رہی۔ ایئرپورٹ کا نام سنتے ہی میری آنکھوں میں جیسے روشنی آ گئی۔ ایئرپورٹ کا کرایہ عام سواریوں کی نسبت بہت زیادہ بنتا تھا اور یہ شہر کے دوسرے کونے پر تھا۔ میں نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور دروازہ کھولتے ہوئے بولا، جی باجی، بالکل جاؤں گا، آپ بیٹھیں، میں آپ کو وقت پر پہنچا دوں گا۔ وہ اطمینان کا سانس لے کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ میں نے گاڑی گیئر میں ڈالی اور اللہ کا نام لے کر روانہ ہو گیا۔ دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ کہاں میں کچھ دیر پہلے مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اور کہاں اب مجھے اتنی بڑی سواری مل گئی تھی۔ میں نے ایک لمبی سانس بھری اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ راستے بھر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ وہ خاتون کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور میں ڈرائیونگ پر توجہ مذکور کیے ہوئے تھا۔ میری نظریں بار بار فیول گیج پر جا رہی تھیں جہاں سوئی بالکل نیچے لگی ہوئی تھی۔ میں بس دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ عزت رکھ لینا، راستے میں پیٹرول ختم نہ ہو جائے۔ شاید میرے ان آنسوؤں بھری دعاؤں کا ہی اثر تھا جو میں نے ابھی مسجد میں مانگی تھی کہ گاڑی بنا رکے فراٹے بھرتی رہی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ میں نے گاڑی ڈپارچر گیٹ کے سامنے روکی اور پیچھے مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ میں نے ادب سے کہا، باجی ہم پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے پرس سے کچھ پیسے نکالے اور میری طرف بڑھا دیے۔ میں نے جب وہ نوٹ دیکھے تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کرائے کی رقم سے دگنا نہیں بلکہ کئی گنا زیادہ تھے۔ وہ ہزار کے کئی نوٹ تھے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے اتنی رقم تو پچھلے کئی مہینوں میں اکٹھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے فوراً کہا، نہیں باجی، یہ بہت زیادہ ہیں، کرایہ تو اتنا نہیں بنتا، آپ شاید غلطی سے زیادہ پیسے دے رہی ہیں۔ وہ مسکرائیں اور نرمی سے بولی، نہیں بھائی، یہ کوئی غلطی نہیں ہے، یہ آپ کا ہی حق ہے،
آپ نے مجھے وقت پر اور حفاظت سے یہاں پہنچایا ہے، یہ رقم رکھ لیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن باجی یہ میری محنت سے زیادہ ہے، میں حرام کا ایک پیسہ نہیں لینا چاہتا، آپ اپنا بقایا واپس لے لیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے نوٹ زبردستی میرے ہاتھ میں تھمائے اور ایک ایسی بات کہی جو میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ وہ بولی، رکھ لیں بھائی، کبھی کبھی اللہ انسان کی مدد کرنے کے لیے وسیلے بنا دیتا ہے، اور میری بات یاد رکھنا، آج کے بعد آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کے گھر کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں حیران ہوا کہ یہ اجنبی عورت میرے حالات کے بارے میں اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتی ہے۔ میں نے سوچا شاید وہ مجھے دعا دے رہی ہے۔ میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ پیسے لے لیے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے باجی، آپ نہیں جانتی کہ آپ نے آج میری کتنی بڑی مشکل حل کر دی ہے۔ میری آواز میں نمی اتر آئی۔ وہ گاڑی سے اتری اور اپنا سامان لے کر ٹرمینل کی طرف بڑھ گئیں۔ میں گاڑی میں بیٹھا انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئیں تو میں نے مٹھی کھول کر ان پیسوں کو دیکھا۔ وہ واقعی ایک بڑی رقم تھی۔ میرے دل سے بے اختیار اللہ اکبر کی صدا نکلی۔ میں نے جوش میں سٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور خود سے بولا، دیکھا افتخار، تو خواہ مایوس ہو رہا تھا، تیرا رب کتنا بڑا ہے، اس نے ایک ہی لمحے میں تیرے دن بدل دیے۔ اب مجھے سب سے پہلے اپنے بچوں کا خیال آیا۔ وہ کل سے بھوکے تھے۔ میں نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور واپسی کا رخ کیا۔ میرے دماغ میں اب صرف ایک ہی دھن تھی کہ جلدی سے بازار جاؤں، بچوں کے لیے گرما گرم کھانا خریدوں، ڈھیر سارے پھل لوں اور گھر جا کر اپنی بیوی اور بچوں کے چہرے پر خوشی دیکھوں۔ استاد کا قرض بھی اب آسانی سے اتر سکتا تھا۔ مجھے لگا کہ اب میری زندگی کی گاڑی پٹڑی پر چڑھ گئی ہے۔ میں خوشی خوشی گنگناتا ہوا گاڑی چلا رہا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ گھر پہنچ کر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور وہ عورت جس نے مجھے یہ پیسے دیے تھے، اس کا اصل مقصد کیا تھا۔ میں اپنی ہی دنیا میں مگن گھر کی جانب رواں دواں تھا، جہاں ایک بہت بڑا سرپرائز میرا منتظر تھا۔ میں نے ایئرپورٹ سے نکلتے ہی گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ میری جیب میں موجود ہزاروں روپے مجھے کسی خواب کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے راستے میں ایک اچھے سے ہوٹل کے سامنے زوردار بریک لگائی۔ ہوٹل سے اٹھنے والی بریانی اور قورمے کی مہک نے میری بھوک چمکا دی، مگر مجھے اپنی نہیں بلکہ گھر بیٹھے ان 3 معصوم جانوں کی فکر تھی جو کل سے پانی پی کر سو رہے تھے۔ میں ہوٹل کے کاؤنٹر پر گیا اور بلند آواز میں کہا، بھائی 3 بہترین سی بریانی اور 1 سالن پیک کر دو، اور ہاں ساتھ میں کچھ شیر مال بھی رکھ دینا۔ دکاندار نے مجھے حیرت سے دیکھا، کیونکہ میرا حلیہ بتا رہا تھا کہ میں شاید 1 نان خریدنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، مگر میں نے جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کر اس کے کاؤنٹر پر رکھا تو اس کا رویہ فوراً بدل گیا۔ کھانا پیک کروا کر میں نے ساتھ والی دکان سے بچوں کے لیے کچھ مٹھائی اور پھل بھی خریدے۔ میرے دونوں ہاتھوں میں تھیلے تھے اور دل میں خوشیوں کا طوفان ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور سٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے خود سے ہی باتیں کرنے لگا، دیکھا افتخار، تو خواہ مایوس ہو رہا تھا، تیرا رب کتنا بڑا اور بے نیاز ہے، اس نے ایک ہی لمحے میں تیرے دن بدل دیے۔ اب میرے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے اور میں صبح سب سے پہلے جا کر استاد کا منہ مانگا قرض چکا دوں گا۔ میں نے گاڑی گھر کی طرف موڑی۔ راستے بھر میں منصوبے بناتا رہا کہ ان پیسوں سے میں گھر کا راشن بھر لوں گا اور بچوں کے اسکول کی فیس بھی ادا کر دوں گا۔ خوشی کے مارے میرا سفر منٹوں میں کٹ گیا۔ میں گنگناتے ہوئے اپنی گلی کی موڑ پر پہنچا۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے گھر کے باہر لوگوں کا ایک ہجوم لگا ہوا تھا۔ محلے کے مرد، عورتیں اور بچے میرے دروازے پر کھڑے اندر جھانک رہے تھے۔ میرا دل ایک دم سے دہل کر رہ گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ دماغ میں برے برے وسوسے آنے لگے۔ کیا میرے بچوں کو کچھ ہو گیا ہے؟ کیا بھوک نے ان کی جان لے لی ہے؟ یا استاد نے غصے میں آ کر کوئی قدم اٹھا لیا ہے؟ میں نے گاڑی وہیں بیچ سڑک پر چھوڑ دی اور دیوانہ وار ہجوم کی طرف بھاگا۔ میرے ہاتھ میں کھانے کے تھیلے لرز رہے تھے۔ میں نے چیخ کر کہا، ہٹو، راستہ دو مجھے، کیا ہوا ہے میرے گھر میں؟ لوگوں نے مجھے دیکھا تو فوراً راستہ چھوڑ دیا۔ ان کی نظروں میں ہمدردی نہیں بلکہ حیرت اور رشک تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ گھر کے صحن میں داخل ہوا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ صحن میں آٹے، چاول، چینی اور گھی کے درجنوں تھیلے اور کارٹن پڑے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے پورا گودام میرے گھر میں لا کر رکھ دیا ہو۔
میری نظریں ان تھیلوں سے ہٹ کر چارپائی پر جم گئیں۔ وہاں میری بیوی نہیں بلکہ وہ عورت بیٹھی تھی جسے میں کچھ دیر پہلے ایئرپورٹ چھوڑ کر آیا تھا۔ وہی باوقار چہرہ، وہی لباس، وہی انداز۔ وہ میرے سب سے چھوٹے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی اسے پیار کر رہی تھی۔ میری بیوی اور بچے اس کے پاس خوشی خوشی بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بسکٹ اور جوس کے ڈبے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ میں تو اسے شہر کے دوسرے کونے پر چھوڑ کر آیا تھا۔ کیا یہ کوئی جن ہے یا فرشتہ؟ میں لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھا، میرے لبوں سے بمشکل الفاظ ادا ہوئے، آپ یہاں کیسے؟ میں تو ابھی آپ کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آیا تھا، یہ سب کیا ہے؟ وہ عورت مجھے دیکھ کر مسکرائی، اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ اس نے میرے بچوں کو میری بیوی کی گود میں دیا اور کھڑی ہو گئی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، السلام علیکم افتخار بھائی، گھبرائیں نہیں، میں کوئی جن بھوت نہیں ہوں، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں نے حیرت اور بخلاہٹ کے عالم میں پوچھا، لیکن یہ سب سامان اور آپ اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گئیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ کون ہیں؟ محلے والے بھی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ عورت آگے بڑھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، دراصل میں ایک سوشل ورکر ہوں، میرا کام مستحق اور سفید پوش لوگوں کو تلاش کرنا اور ان کی مدد کرنا ہے۔ ہماری تنظیم کے پاس بہت بڑا فنڈ آتا ہے، مگر ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ پیسہ غلط لوگوں کے ہاتھ نہ لگ جائے، اس لیے میں خود بھیس بدل کر یا عام انسان بن کر لوگوں کے حالات کا جائزہ لیتی ہوں۔ میں پتھر کا بت بنا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے محلے کے ایک شخص نے بتایا تھا کہ افتخار بہت خوددار اور محنتی آدمی ہے، مگر آج کل بہت برے حالات میں ہے۔ میں نے آپ کی دیانتداری اور صبر کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ میں جان بوجھ کر اس وقت سڑک پر کھڑی ہوئی جب آپ مسجد سے نکلے تھے۔ میں نے آپ کی ٹیکسی اس لیے روکی تاکہ دیکھ سکوں کہ آپ ایک اجنبی سواری کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس زیادہ پیسے آئیں گے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سب ایک امتحان تھا، وہ سواری، وہ ایئرپورٹ کا سفر، وہ پیسے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ اس امتحان میں پورے اترے افتخار بھائی، آپ نے ایمانداری سے مجھے منزل پر پہنچایا اور حرام کا پیسہ لینے سے انکار کر دیا۔ ایئرپورٹ پر میری گاڑی پہلے سے موجود تھی جو مجھے فوراً واپس یہاں لے آئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آپ ان پیسوں کا کیا کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ آپ ان پیسوں سے اپنے لیے کچھ لانے کی بجائے اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر آئے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، تو یہ راشن؟ اس نے چاروں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ صرف راشن نہیں ہے افتخار بھائی، یہ آپ کے صبر کا پھل ہے۔ آپ نے اللہ سے مدد مانگی تھی نا، اللہ نے مجھے وسیلہ بنا کر بھیج دیا۔ باجی کی باتیں سن کر مجھے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرے ارد گرد موجود محلے والے بھی حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی ان خاتون کو دیکھ رہے تھے۔ وہ عورت جو کچھ دیر پہلے تک میرے لیے صرف ایک سواری تھی، اب میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر میرے صحن میں کھڑی تھی۔ میں نے اپنے لرزتے ہاتھوں کو جوڑا اور بڑی مشکل سے اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے کہا، باجی، میں آپ کا احسان کیسے اتاروں گا؟ آپ نے آج میرے بچوں کی بھوک مٹا دی ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ وہ مسکرائیں اور انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ افتخار بھائی، احسان اللہ کا مانے جس نے مجھے آپ تک پہنچایا، لیکن میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میں یہاں صرف راشن دینے نہیں آئی بلکہ آپ کے لیے خوشخبری بھی لائی ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے بڑے پروقار انداز میں سب کے سامنے اعلان کیا، میرے شوہر کا شہر میں ایک بڑا دفتر ہے اور انہیں وہاں ایک ایماندار اور بھروسے مند آدمی کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں وہاں ایک ایسا شخص چاہیے جو نہ صرف دفتر کی نگرانی کر سکے بلکہ ہمارے ذاتی کاموں میں بھی امانت داری کا ثبوت دے۔ میں نے آج آپ کا امتحان لیا اور آپ اس میں 100% کامیاب رہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ نوکری سنبھال لیں۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ نوکری؟ مگر باجی، میں تو صرف ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں، میں دفتر کا کام کیسے کروں گا؟ انہوں نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، ہمیں ڈگریوں کی نہیں، کردار کی ضرورت ہے۔ وہ نوکری بے شک ایک چوکیدار اور نگران کی ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وہاں سے آپ کو اتنی اچھی خاصی تنخواہ ملے گی جس سے آپ کا اور آپ کے بچوں کا گزارا بہت شاندار طریقے سے ہوگا۔ آپ کو دوبارہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے یا ادھار مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میری بیوی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے وہیں کھڑے کھڑے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مگر باجی نے ایک اور بات کہی جس نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔
انہوں نے صحن میں پڑے راشن کے تھیلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور ایک بات سن لیں، آج کے بعد آپ کا یہ گھر صرف آپ کا گھر نہیں بلکہ ہماری فلاحی تنظیم کا مرکز بھی ہوگا۔ یہ جو فنڈ اور راشن ہم تقسیم کرتے ہیں یہ اب آپ کی نگرانی میں تقسیم ہوا کرے گا۔ آپ اس محلے اور آس پاس کے غریبوں کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ مستحق لوگوں کی نشاندہی کریں اور یہ راشن ان تک پہنچائیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، باجی آپ نے مجھے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی جان لگا دوں گا مگر آپ کے بھروسے کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنے دوں گا۔ اس دن کے بعد میری زندگی کا نقشہ ہی بدل گیا۔ میں نے اگلے ہی روز جا کر استاد کا سارا قرض چکایا۔ استاد جی جو کل تک مجھے ڈانٹ رہے تھے آج میری خوشحالی دیکھ کر وہ بھی خوش تھے اور مجھے دعائیں دے رہے تھے۔ میں نے وہ کھٹارا ٹیکسی واپس کر دی اور باجی کے شوہر کے دفتر میں نوکری شروع کر دی۔ آج اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں، میں اسی دفتر میں کام کر رہا ہوں۔ کہنے کو تو میں وہاں ایک چوکیدار اور سپروائزر ہوں لیکن مالک اور مالکن مجھے اپنے گھر کے فرد کی طرح عزت دیتے ہیں۔ مجھے وہاں سے اتنا معقول معاوضہ ملتا ہے کہ میں نے اپنا گھر پکا کروا لیا ہے۔ میرے وہ بچے جو کبھی بھوک سے روتے تھے آج شہر کے اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے چہروں پر اب مایوسی نہیں بلکہ مستقبل کی چمک ہے، اور سب سے بڑی خوشی مجھے اس وقت ملتی ہے جب ہر مہینے کے شروع میں میرے گھر کے باہر راشن کی گاڑیاں آ کر رکتی ہیں۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے ان غریبوں اور بیواؤں میں راشن تقسیم کرتا ہوں جو کبھی میری طرح ایک ایک دانے کو ترستے تھے۔ میں پورے علاقے میں گھوم کر ان سفید پوشوں کو ڈھونڈتا ہوں جو شرم کے مارے مانگ نہیں سکتے اور ان کی معلومات بڑے صاحب تک پہنچاتا ہوں۔ مالکن میرے مشورے پر فوراً عمل کرتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ افتخار کبھی غلط بیانی نہیں کرے گا۔ آج جب میں اپنے بھرے ہوئے دسترخوان کو دیکھتا ہوں اور اپنے بچوں کو ہنستا مسکراتا دیکھتا ہوں تو مجھے مسجد میں مانگی گئی وہ دعا یاد آ جاتی ہے۔ اس رات میری جیب میں صرف 20 روپے تھے اور چاروں طرف اندھیرا تھا مگر ایک سجدے نے میری تقدیر بدل دی۔ میں اکثر تنہائی میں اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہوں اور شکر کے آنسو بہاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ معجزے نہیں ہوتے مگر میں کہتا ہوں کہ جب انسان کا توکل کامل ہو جائے تو معجزے روز ہوتے ہیں۔ میرے پاس آج اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے، عزت ہے، رزق ہے اور سکون ہے۔ میرا اللہ مجھے اتنا نواز رہا ہے جتنی میری اوقات نہیں تھی۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو صرف ایک دروازہ کھلا رہتا ہے اور وہ اللہ کا دروازہ ہے۔ اس لیے اللہ کو جب ہم یاد کرتے ہیں، اس سے سچے دل سے مدد طلب کرتے ہیں اور صبر کا دامن نہیں چھوڑتے تو وہ ضرور ہماری مدد کرتا ہے۔ وہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ میری زندگی اس بات کی زندہ مثال ہے کہ یہ بات غلط نہیں تھی کہ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھاتے ہیں۔